بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ ایک سال پہلے انسان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریفیں کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں: بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جب جسم ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے۔ دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پخانہ اور پیشاب کی حاجات محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی۔ موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد کر رہتا ہے اور اس پر خوف کی علامت بھی ظاہر ہوتی ہے، جس میں کپکپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجنے والے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت: جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ محسوسات کم ہو جانا: روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانس کی بے ترتیبی: یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو
یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفاظہ کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سراغ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکالنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹ تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائے جائیں اور اسی کی تلقین کریں، یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شریک کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سراغ کشادہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پل پلٹ کر کھائی، جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ برائے خاتمہ ہونے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا نمبر 1، شراب پینا نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا نمبر 3، مسلمانوں کو تکلیف دینا نمبر 4۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا